اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ اصل میں میری گفتگو کا عنوان ہے۔ ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا، مگر، وانتم مسلمون، اور اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت آئے لیکن اسلام کی حالت میں آئے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرنا تم، اگر مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ کریم نے دو باتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، خوف خدا کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو۔ یہ حکم 28ویں پارے میں مالک کائنات نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو، اپنے مولا سے ڈرو کتنا، جتنی طاقت رکھتے ہو اس سے ڈرنے کی۔ خوف خدا کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، اور آخرت میں نقصان پہنچانے والے اعمال سے بچنا۔ اللہ کا خوف، خوف خدا، تقوی، کہ بندہ ایسے مولا سے ڈرے کہ گناہ کے قریب بھی نہ جائے، اور مالک کی پسند کا ہر عمل سر انجام دے، اور جس عمل کی وجہ سے اسے کل اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا ہے اس عمل سے گریز کرے، احتراز کرے۔ اور لفظ ہے کہ حق تقاتہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی یوں اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی بندہ تقوی تو اختیار کرے، حق کیسے ادا کرے؟ خوف خدا تو دل میں رکھے، اللہ سے ڈرے، لیکن ڈرنے کا حق ادا کیسے کرے؟ ایک ہے خوف خدا، ایک ہے اس کا حق ادا کرنا۔ حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ڈر تیرے دل میں بیٹھ جائے کہ پھر مالک کی تو نافرمانی نہ کرے، ہر دم تیرا وجود اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار بنا رہے، تیرے اعضاء گناہوں سے رک جائیں، تیرا دل بغض، عناد، حسد، ریاکاری اور تکبر سے صاف ہو جائے، تیری خلوت ہو یا تیری جلوت ہو، تیری تنہائی ہو یا تیری مجلس ہو، تیرے دل کا حال ایک جیسا ہو، تو لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، تیرے دل میں مالک کا حیا ایک جیسا ہو۔ یہ ہے تقوی کا حق ادا کرنا، اور پیٹ تیرا حرام سے، حرام کے لقمے سے بچا رہے، تو یہ ہے حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، لیکن ایسے تقوی اختیار کرو کہ
تقوی اختیار کرنے کا حق ادا ہو جائے۔ اور وہ کیسے ہوگا کہ تیرے جسم کے اعضاء، حواس خمسہ، تیری آنکھیں، تیرے کان، تیری زبان، تیرے ہاتھ، تیری سوچ اور فکر، تیرا قلب، ایک ایک لمحہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی خشیت میں، اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی اطاعت میں لگا رہے، اور مالک سے دور کرنے والا ہر عمل، ہر سوچ اور ہر فکر اس سے تو کوسوں دور چلا جائے، تو اب سمجھ لیا جائے گا کہ تو نے تقوی کا حق ادا کر دیا۔ اور دوسرا اس آیت کریمہ میں حکم دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا، مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ یہ میری گفتگو کا عنوان ہے، اس پہ آپ نے تھوڑی سی توجہ فرمانی ہے کہ یہ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اس لیے کہ یہ جو تمہیں دولت ایمان ملی ہے، یہ اللہ رب العزت نے جو بن مانگے تم پہ کرم کی برکھا برسائی ہے، یہ چھوٹی سی نعمت نہیں۔ مالک کائنات نے اپنے کرم، فضل اور رحمت کے ساتھ یہ جو تمہیں صاحب ایمان بنایا ہے، یہ اس نے کائنات نعمت کی سب سے بڑی نعمت سے تمہیں سرفراز فرمایا ہے۔ اب اس پہ آپ غور فرمائیں، اللہ رب العزت نے مجھے صاحب ایمان بنایا، مجھے کتنے کرم سے نوازا۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 8 ارب کی آبادی ہے۔ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایمان والا بنایا تو کتنا بڑا کرم فرمایا۔ دنیا کی کتنی آبادی ہے؟ 8 بلین، 8 ارب۔ اس میں سے تقریباً 1.5، پونے 2 اور 2 تک مسلمانوں کی آبادی ہے۔ مالک نے کرم یہ کیا کہ مجھے اور آپ کو جب دنیا میں بھیجا تو وہ جو 6 ارب کے قریب لوگ تھے، جن میں یہودی بھی تھے، جن میں عیسائی بھی تھے، جن میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے اور دہریہ بھی تھے کہ جو وجود باری تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، اللہ نے ہمیں ان 6 ارب لوگوں میں پیدا نہیں فرمایا بلکہ ان 2 ارب لوگوں میں پیدا فرمایا بن مانگے کہ جو اللہ کے وجود کو ماننے والے تھے۔ اللہ نے کتنا کرم کیا، ان 1.5 پونے 2 ارب مسلمانوں میں پھر وہ 72-73 فرقے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک میں فرمایا کہ یہودی 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، عیسائی بھی اتنے فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور دوسری جگہ فرمایا بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ عرض کیا سرکار وہ ایک جو نجات پانے والا گروہ ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جن عقائد و نظریات پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ان 73 میں سے گروہ جو اتباع صحابہ میں، صحابہ کی جماعت کی اتباع کرنے والا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقائد و نظریات کا ماننے والا ہوگا، وہ ہدایت پر ہوگا اور وہ گروہ نجات والا گروہ ہوگا۔ پھر تیسری جگہ فرمایا کہ اتبعوا السواد الاعظم، کہ سواد اعظم بڑے گروہ کی پیروی کرو، بڑی جماعت کی پیروی کرو، کہ جب 73 فرقے بن جائیں تو ان میں سے تم کس کی پیروی کرو؟ فرمایا وہ جو گروہ، پہلی نشانی جو حضور پاک کے عقائد و نظریات پر ہو، صحابہ کرام کی عقائد و نظریات پر ہو، اور اس کے بعد جو سواد اعظم بڑا گروہ ہو جو اہل السنت والجماعت ہو، پھر اس گروہ کی پیروی کرنا، پھر بڑی جماعت کی پیروی کرنا، تم نجات پا جاؤ گے۔ مالک کائنات نے جب مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا
تو کتنا کرم فرمایا، 8 ارب میں سے 6 ارب والوں سے ہمیں دور رکھا، وہ جو 2 ارب والے مسلمان تھے ہمیں ان میں پیدا فرمایا، پھر اور کرم بالائے کرم یہ فرمایا کہ ان میں جو 73 گروہ تھے ان میں جو سواد اعظم تھا اہل سنت و جماعت، مجھے اور آپ کو بن مانگے اہل سنت و جماعت کے نجات پانے والے گروہ میں پیدا فرمایا۔ مالک کائنات کا یہ کرم کتنا بڑا ہے، وہ چاہتا تو ہمیں آدم علیہ السلام کے ماننے والوں میں بھیج دیتا، نوح علیہ السلام کے امتیوں میں پیدا فرما دیتا، ہمیں شعیب علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے غلاموں میں داخل فرما دیتا، وہ چاہتا تو یہودیوں اور عیسائیوں میں موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں میں داخل کر دیتا۔ اس نے کرم کی انتہا فرمائی کہ بن مانگے ہمیں انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا اور مصطفیٰ کریم کا امتی اور غلام بنایا۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر شکرانے میں گزر جائے تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا اور اپنے محبوب کا امتی اور غلام بنایا۔ اب یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے ایمان کی دولت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو، قیامت تک آنے والی اولاد کو کیا تنبیہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے دونوں پیغمبر ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی نصیحت کی، یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ایک ہی تنبیہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے یہ دین اسلام یہ تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب میرے بیٹو، ابراہیم علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں، اب میرے بیٹو تم ہرگز نہ مرنا، اگر مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ تمہارے اندر سب سے بڑی فکر یہ ہو کہ میرا ایمان سلامت رہے، تمہارے اندر سب سے بڑی سوچ یہ ہو، تمہارے قلب میں سب سے بڑی خواہش یہ ہو کہ اللہ جب میں دنیا سے جاؤں تو حالت ایمان میں رخصت ہوں۔ تمہاری ایک ہی دعا ہو، یا اللہ مجھے دنیا سے رخصت کرنا تو کلمے کی موت نصیب فرمانا، اس لیے کہ نجات فقط دین اسلام میں ہے۔ قرآن کریم دیکھیں، ارشاد ربانی ہے، انہ من یاتی ربہ مجرما فان لہ جہنم، بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے گا تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، اور کون سی جہنم کہ جس میں نہ بندہ مرے گا، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو تو بندہ سوچتا ہے کہ کل فوت ہو جاؤں گا تو اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی، فرمایا وہ جہنم وہ ہے کہ جب جہنم میں جا کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر بندہ مرے گا نہیں، ولا یحیا، اور نہ جیے گا۔ جینا کیا ہے؟ عزت کے ساتھ جینا، وقار کے ساتھ جینا، سکون کے ساتھ جینا، یہ جینا ہے۔ کہا جب دوزخ میں جاؤ گے تو پھر جو اللہ کا مجرم ہوگا، کون؟ کافر، جو ایمان والا نہ ہوگا، جو اللہ کا مجرم ہوگا، پھر جب دوزخ میں جائے گا تو نہ جیے گا نہ مرے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو حالت ایمان میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ دو بندے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، ایک مجرم بن کر، مجرم کیا؟ اس نے کفر کیا، وہ ایمان لے کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا، کہا اس کے لیے تو جہنم ہے، ایسی جہنم کہ جہاں نہ جیے گا نہ مرے گا، یعنی اس کو اس تکلیف سے نجات کا کوئی رستہ نہیں، اور جینا بھی ایسا ہے کہ جس میں کوئی سکون نہیں۔ اور دوسرا وہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں گیا تو وہ صاحب ایمان ہے، فرمایا یہ جو ایمان والا پہنچا ہے قد عمل الصالحات، یہ نیک اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں آیا، ایمان کے ساتھ بھی آیا
اور نیک اعمال لے کے آیا، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، کہا یہ جو آ گیا ہے ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے درجات اللہ بلند فرمائے گا۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، اس کو وہ جنتیں عطا فرمائے گا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ پھر فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ اللہ اس کو جنتوں میں رکھے گا۔ وذالک جزاء من تزکا، یہ کرم اس لیے ہے کہ اس نے اپنے آپ کو شرک سے، کفر کی نجاست سے پاک کر لیا تھا۔ دو لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، یہ اللہ کا قرآن 16واں پارہ سورہ طٰہٰ۔ دو لوگ ہیں، ایک حالت کفر میں گیا، وہ پکا دوزخ میں رہے گا، اور ایک حالت ایمان میں گیا، وہ پکا جنت میں رہے گا۔ ارے وہ جو دوزخ میں گیا اسے دوزخ تک کفر لے کے گیا، وہ جو جنت میں گیا اسے جنت تک اس کا ایمان لے کے گیا۔ نجات کا دار و مدار بندے تیرے ایمان پر ہے، اس لیے اس ایمان پر خاتمے کی دعا کیا کر اور اس ایمان کی حفاظت کی فکر کیا کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی رہنمائی فرمائی۔ دیکھیں اپنی دعاؤں کو چیک کریں ایک لمحے کے لیے، ہم کتنی مرتبہ دن میں دعا کرتے ہیں؟ کثیر مرتبہ۔ ان میں کتنی دفعہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صاحب ایمان بنایا، اللہ جس کرم سے تو نے مجھے ایمان والا بنایا اسی فضل سے مجھے اس ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمانا۔ ہاتھ کھڑے نہ کریں، دل میں سوچیں اور چیک کریں کتنی مرتبہ دن میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کلمے پہ موت دینا۔ جو سب سے بڑی تیری دولت ہے اس دولت کی حفاظت کی تمہیں فکر کتنی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک موجود ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو جہنم سے بچنا پسند ہے اور جنت میں داخل ہونا پسند ہے تو ضروری ہے کہ اسے موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ کو اور آخرت کو ماننے والا ہو، وہ صاحب ایمان ہو۔ کہا دوزخ سے بچنا ہے اگر تمہیں پسند، جنت میں جانا اگر تمہیں پسند ہے تو صرف ایک صورت ہے کہ جب تو دنیا سے جائے تو حالت ایمان میں جائے، اور اگر دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں ایمان نصیب نہ ہوا تو اس کا مقصد ہے کہ تو نے ساری زندگی کو ضائع کر دیا۔ ایک اور حدیث پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر مرے گا۔ ہر بندہ قیامت کے میدان میں اس حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں مرے گا۔ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں اس کا میننگ، معنی، مفہوم یہ ہے کہ جب دنیا سے جائے گا، اگر مومن تھا، مومن دنیا سے رخصت ہوا تو قیامت کے دن مومن اٹھایا جائے گا، خواہ دنیا میں وہ کافر رہا اور مرتے دم اسے کلمہ نصیب ہو گیا، ساری زندگی کفر میں گزری، مگر جب رخصت ہونے لگا تو ایمان نصیب ہو گیا۔ فرماتے ہیں یہ جو دنیا سے گیا مسلمان گیا تو یہ قیامت کے میدان میں مسلمان اٹھے گا، اور وہ جو دنیا میں مسلمان رہا اور خدا نہ خواستہ اگر دنیا سے گیا اور اس کا ایمان ضائع ہو گیا تو کہا چونکہ خاتمہ اینڈ اس کا کفر پر ہوا تو بے شک ساری زندگی مسلمان رہا، کفر کی حالت میں دنیا سے گیا تو میدان قیامت میں کفر کی حالت میں اٹھے گا۔ اب جیسے اٹھے گا ویسے ہی اس کا حشر ہوگا۔ ایمان کے ساتھ گیا ہے، ایمان والوں میں اٹھے گا، ایمان والوں میں حشر ہوگا۔ کفر کی حالت میں گیا ہے، کافروں میں اٹھے گا، اور کافروں کے ساتھ ہی اس کا حساب کتاب ہوگا، اور کافروں کے ساتھ ہی وہ دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ احباب عزیز وقار، سب سے بڑی دولت جو رب لم یزل نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی وہ ایمان کی دولت۔ اس ایمان کی حفاظت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ کے قرآن نے
اور سارے اسلاف اور بزرگان دین نے ایک ہی بات بار بار بتائی کہ لوگوں اپنے ایمان کی فکر کرو، خاتمہ ایمان پہ ہوا تو نجات ہے، اور خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو نجات نہیں۔ اب ایمان پہ خاتمہ کیسے ہوگا، اس کے لیے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، اور برے خاتمے سے بچنے کی اسباب کیا ہے وہ چند میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے یہ یاد رکھیں ایمان پہ خاتمہ کیسے ہوگا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ 3 مرتبہ صبح ہو اور 3 مرتبہ شام کو، رات کو چھٹا کلمہ پڑھتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چھٹا کلمہ رد کفر، چھٹا کلمہ رد کفر۔ اب آپ آج کی اس درس قرآن کی نشست کے بعد جب گھر تشریف لے کے جائیں تو نماز لیں، اس میں سے چھٹا کلمہ نکالیں اور چھٹے کلمے کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، ترجمہ ضرور پڑھیں، اور غور کریں کہ جب آپ چھٹا کلمہ ترجمے کے ساتھ سمجھ کے 3 مرتبہ صبح ہو 3 مرتبہ رات کو تلاوت کریں گے، اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان، اور اینڈ پہ کہا والمعاصی کلھا تبت عنہ، اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، ایک ایک کو گنا، کفر شرک سب گن لیے، اور اینڈ پہ کہا کہ میں تمام سے من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی، اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، والمعاصی کلھا واسلمت، رات میں اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، سارے دن میں مجھ سے کوئی کفر ہو گیا تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، واسلمت واقول، اور کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو بندہ 3 مرتبہ صبح ہو 3 مرتبہ شام کو ہر روز یہ کلمہ ورد کرے گا، علماء ذیشان فرماتے ہیں اس کی برکت سے کہ یہ ایک کامل توبہ ہے، اس کی برکت سے میرا مالک اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ امید ہے جب یہ دنیا سے رخصت ہوگا اللہ اس کو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمائے گا۔ اور کتنے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی نحوست کے سبب علماء ذیشان فرماتے ہیں کہ خدشہ ہے کہ بندہ دنیا سے جائے گا تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ ان میں پہلا بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، عقیدے میں اگر ہلکی سی بھی خرابی آ گئی اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کا عقیدہ مسلمانوں والا اور اہل سنت والا خالص نہ رہا، ایسا بندہ جب دنیا سے جائے گا تو خطرہ اور خدشہ ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ پھر وہ بندہ جو نماز میں سستی کرتا ہے، اس کے بارے میں خوف اور خدشہ ہے کہ جب دنیا سے جائے گا تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم، العیاذ باللہ تعالی۔ سستی کرتا ہے، اس بات کو سمجھیں، میرے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت، میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت۔ اس کی حفاظت کیسے ہے؟ اس کو ضرر نہ پہنچے، اس دولت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ صرف بندہ اعتماد والا نہ ہو نا، تو اس کو دکان پہ بٹھا کے 1000 لاکھ 10 لاکھ اس دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لیے خدشہ ہونا، کیا ہو؟ خدشہ ہونا کہ یہ جو بندہ ہے یہ پیسے چرا لے گا، مال لوٹ لے گا، اس کو غلے پہ بٹھا کے دکان سے کوئی دکاندار اٹھتا نہیں، وہ کہتا ہے خدشہ ہے، مجھے خطرہ ہے کہ یہ میری دولت چرا لے گا۔ ارے خدشہ اور خطرہ ہے کہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ اگر تیری دوستی ہوئی تو دنیا سے جاتے ہوئے تیرا ایمان ضائع کہیں نہ ہو جائے۔
بھائی خدشہ اور خطرہ ہے. اگر تو نماز میں سستی کرتا ہے تو جب دنیا سے جائے گا تو کہیں ایمان ضائع نہ کر دے. ارے خطرہ اور خدشہ ہے اگر تو دنیا سے جائے اور دنیا میں تیری حالت یہ ہو کہ تو شراب کا عادی تھا تو ایمان ضائع کر کے دنیا سے جائے گا. خطرہ اور خدشہ ہے کہ اگر تو دنیا میں والدین کا نافرمان تھا اور دنیا سے گیا، خطرہ ہے کہ دنیا سے جائے گا تو اپنا ایمان ضائع کر کے جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بارے میں بھی خطرہ ہے کہ جو اذان ہو رہی ہو اذان کو نظر انداز کرے اور دنیا کی باتوں میں مشغول ہو جائے. ارے وہ جو اللہ کے بلاوے پر کان نہیں دھر رہا، اذان کو سن نہیں رہا، دنیا کی باتوں میں مشغول ہے، کہا اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ دنیا سے جائے گا تو دولت ایمان لٹا کے جائے گا. اور فرماتے ہیں بزرگان دین خطرہ اور خدشہ ہے. اب یہ میں آپ کو خلاصہ دے رہا ہوں. خدشہ ہے اس بندے کے بارے میں کہ جو جوان لڑکوں سے جو بلوغت کے قریب ہوتے ہیں ان لڑکوں سے دوستیاں لگاتا ہے، جوان لڑکوں سے دوستیاں لگاتا ہے، اس لیے کہ لڑکی کی بنسبت لڑکے سے دوستی آسان ہے اور دوستی لگاتا ہے بدنجتی کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے. تو ایسے بندے کے بارے میں خطرہ ہے کہ دنیا سے جائے گا تو ایمان ضائع کر کے جائے گا. جو بندہ مسلمان بھائیوں کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے اس کے بارے میں خطرہ اور خدشہ ہے کہ دنیا سے جائے گا تو ایمان ضائع کر کے جائے گا. 14 اسباب علماء ذیشان نے بیان فرمائے کہ جو سبب بن سکتے ہیں ایمان ضائع ہونے کے. تو پھر کیا کریں؟ قرآن نے یہ اصول بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں 2 دولتوں کا ذکر کیا. ایک دولت یا ایھا الذین آمنوا ایمان کی دولت، دوسری اتقوا اللہ تقوی اور پرہیزگاری کی دولت. اللہ نے 2 خزانوں کا ذکر کر کے پھر ان خزانوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے تیسرے جز میں اللہ نے اس کا علاج بتایا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، سب سے بڑا خزانہ تو تمہارے پاس ایمان کا ہے. اتقوا اللہ اور دوسرا خزانہ ان نیک اعمال کا ہے جو زندگی میں تمہیں نصیب ہوتے ہیں. اور ان کو یعنی ایمان اور تقوی کو اگر محفوظ کرنا چاہتے ہو کونوا مع الصادقین، سچے سچے اور اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرو. اگر اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرو گے ان سچے اور سچے لوگوں کی سنگت کی برکت سے اللہ تیرے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے گا، اللہ تیرے تقوی کی حفاظت بھی فرمائے گا. آج کے درس قرآن کا خلاصہ، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے اور آخرت میں جو نجات ہے وہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے اختتام پر ہے کہ اینڈ کیا ہوا. اور اینڈ تیرا جب تو دنیا سے رخصت ہوگا تب ہوگا. اگر تیرا اختتام ایمان پر ہے تو گناہگار بھی ہوا تو تھوڑا کم زیادہ عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں دولت ایمان سے سرفراز ہونے کی برکت سے بالآخر جنت میں داخل فرمائے گا. اور اگر ایمان ضائع ہو گیا تو ساری زندگی بھی اگر نمازیں پڑھی ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان سلب فرمانے کی وجہ سے اس کو آخرت میں پکا پرماننٹ فار ایور دوزخی بنائے گا اور دوزخ میں داخل فرما دے گا. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. جب بھی دعا کریں اس کی حفاظت کی فکر کریں. آج بڑے فتنے ہیں، ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی رستہ ہے، اسلامی عقائد پر رہیں اور اہل سنت و جماعت کے نظریات اور معمولات پر رہیں. جو تشریحات ائمہ اہل سنت نے قرآن و سنت کی فرما دی ان تشریحات پر رہیں. اور جو آج بے شمار فتنے اٹھے اور کوئی کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، وہ میں والوں کو چھوڑ دو، اہل سنت و جماعت کی عقائد و نظریات پر کاربند ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی
ان صلحاء کی سنگت کی برکت سے تیرے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ میرا مالک آج کی 11ویں شریف کی محفل کی برکت سے حضور غوث العظم الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ، آپ کے صدقے میرا مالک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، جب مرے تو کلمہ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔